فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کی بہت ممنون اور شکر گزار ہیں، جس طرح وہ علوم اہل بیت کی اشاعت میں پیش ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہوں نے ہمیں حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کی کتب ہدیہ کی ہیں، تاکہ ہم علوم اہل بیت علیہ السلام کو جس طرح عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں، ان کتب کے ذریعے مزید اس راہ میں معاون و مددگار ثابت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں فرامین حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت صاحب کے گناہ کیوں میٹھا ہوتا ہے، جسے ترتیب دیا ہے آقائے استاد علی رضا محمدی صاحب نے اور جس کا ترجمہ کیا ہے مولانا غلام حیدر حیدری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 9ویں اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 103 سے۔ عنوان ہے جب تک گناہ کرے گا گناہ میں رہے گا۔ اسی کی ذیل میں عنوان ہے کہ مجلس کی فیس طے نہ کرو۔ اور آیت اللہ کوہستانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی مجلس کی دعوت قبول کر لی ہے تو بھی اس کی فیس معین نہ کرو، چونکہ جس نے فیس مانگ کر لے لی تو اس نے اپنا حق وصول کر لیا ہے، پھر آخرت میں کوئی حق نہیں ہوگا۔ لوگوں کو اپنے اعمال کے ذریعے نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور ان کی ہدایت کرو۔ اگر عوام گناہ کریں گے تو لوگ ان کو آرام سے کہتے ہیں کہ تم نے کیوں گناہ کیا ہے، لیکن اگر علماء گناہ کریں گے تو لوگ سختی سے کہیں گے کہ تم نے کیوں گناہ کیا ہے۔ صفحہ نمبر 103 ہے اور عنوان ہے عالم اور جاہل کے گناہ کا فرق۔ جتنے گناہ سنگین ہیں اتنی سنگینی گناہ کی طرف توجہ نہیں ہے، چونکہ جاہل کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو تقریباً وہ توبہ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ مصیبت اس وقت ہوتی ہے جب ہم گناہ کر کے پھر اپنے گناہ کے جائز ہونے کی دلیلیں بناتے ہیں، تو پھر اس صورت میں توبہ کی راہ بند ہو جاتی ہے، تو پھر گناہ ہمارے دل اور جان میں راسخ ہو جاتا ہے اور ہم گناہ کرنے میں جری ہو جاتے ہیں۔ اس مصیبت میں سب سے زیادہ علماء گرفتار ہیں۔ یہ فصل مختصر تھی، اس کا اختتام یہیں پر ہوا۔ صفحہ نمبر 105 ہے اور 9ویں فصل شروع ہو رہی ہے اور عنوان ہے گناہوں کو مٹانے والی چیزیں۔ گناہوں کو ختم اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے طریقے کون سے ہیں؟ جیسے کہ بعض اعمال صالح بعض گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح قرآن اور روایات میں ایسے اعمال کا ذکر بھی موجود ہے کہ جن کی وجہ سے برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ان اعمال میں سے کچھ یہ ہیں: ایمان اور عمل صالح توبہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور انسان کو محبوب خدا بنا دیتی ہے۔ عنوان ہے ایمان اور عمل صالح۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال انجام دیے ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آیت نمبر اور سورہ کا نام نہیں لکھا ہے۔ ہمیں ایسی راہ اختیار کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے معرفت خدا زیادہ اور اللہ تعالیٰ کی مادی اور روحانی نعمتوں کا بھی ہم کو علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم عمل صالح انجام دیں اور ایمان مضبوط ہو جائے۔
توبہ اور خود کو گناہوں سے روکنا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کبیرہ گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں اضافہ کرے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی اور عمل صالح بھی انجام دیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 اور 69 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر بیماری کی دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ توبہ کی راہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں اور محبوب خدا بھی بن سکتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی اس فرد کی خوشی سے زیادہ ہے جس فرد کا اونٹ اور کھانے پینے کا سامان جنگل کی اندھیری رات میں مل جائے۔ جیسے وہ آدمی خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو میری بارگاہ سے رخ موڑ کر اپنے دامن کو نافرمانی سے آلودہ کرتے ہیں، اگر وہ جان لیں کہ میں ان کو کتنا چاہتا ہوں، مجھے ان کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے تو یہ میرے شدید عشق میں جان بھی دے دیں گے۔ بڑے گناہوں کو چھوڑنے کے ذریعے چھوٹے گناہوں کے آثار ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر تم پرہیز کرو ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تم کو روکا گیا ہے تو ہم تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے اور ہم تم کو اچھے مقام پر داخل کریں گے۔ جس کام کو بھی نیکی کہا جا سکے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نیکیاں گناہوں اور ان کے آثار کو ختم کر دیتی ہیں۔ یاد دہانی ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ نیکیوں سے مراد عبادت اور ہر وہ کام ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی ہے اور وہ کام بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انجام دیا گیا ہو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے بدلے میں ایک برائی مٹاتا ہے۔ صفحہ نمبر 106 ہے۔ عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کا اعتراف۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے اور اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھی مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، جب تک انسان اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کرے گناہوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہنا، باوضو اور غسل کے ساتھ رہنا اور نماز پنجگانہ کو حضور دل کے ساتھ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی شاخ کو پکڑ کر ہلایا تو اس کے تمام پتے گر گئے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اس کام کی حکمت کیوں نہیں پوچھی؟ سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ آپ فرمائیں کہ اس کام سے آپ کی کیا غرض ہے؟ فرمایا جب مسلمان اچھی طرح وضو کر کے نماز پنجگانہ کو انجام دیتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے اس درخت کو ہلانے کے ذریعے پتے گر گئے۔ پھر قرآن مجید کی آیت الحسنات یذہبن السیئات کی تلاوت فرمائی کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ذاتی طور پر اس آیت کو نماز پڑھنے کی دلیل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ نماز نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے جس کے ذریعے گناہوں کے آثار ختم ہو جاتے ہیں اور دل نورانی ہو جاتا ہے۔ مستحبی نمازیں خاص طور پر نماز تہجد گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، جیسے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز تہجد مومن کے دن کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 107 عنوان ہے عبادت میں خشوع اور دل اور مناجات میں گریہ، دعا اور مناجات میں گریہ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس ہیڈنگ کو، عبادت میں خشوع اور دعا اور مناجات میں گریہ۔ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ توبہ کے بعد کون سی چیز گناہوں کو مٹا دیتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ عبادت میں خشوع اور دعا مناجات میں گریہ کرنا، بیماریوں
کا برداشت کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے کہ فرمان نبی ہے، بیماریاں اور مشکلات اور مصائب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دکھی انسان کے لہجے اس کے گناہوں کے کفارے کے لہجے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف اور خدمت خلق اور مومن کی حاجت روائی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 6000 نیکی عطا فرماتا ہے اور 6000 گناہ معاف کرتا ہے اور 6000 بلند درجے عطا کرتا ہے۔ مومن کی حاجت روائی ایک طواف نہیں بلکہ 10 طواف سے بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے۔ صفحہ نمبر 108 ہے، عنوان ہے خدا کی راہ میں جہاد کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک مرد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے، مجھے جہاد سے محبت ہے اور مجھے جہاد سے خوشی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جہاد خدا کی راہ میں قتل ہوگے تو وہ مرا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی درخواست سے تجھے رزق عطا کیا جائے گا۔ اگر راستے میں آتے یا جاتے ہوئے فوت ہو گیا تو تیرا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اگر گھر واپس آ گیا تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر آ رہا ہے، جیسا کہ وہ آج ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو۔ صفحہ نمبر 108 ہے، صلہ رحمی کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسحاق ابن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کئی مرتبہ یہ جملہ سنا کہ صلہ رحمی کرنا اور نیکی کرنا حساب کو آسان کر دیتے ہیں اور گناہوں سے روک لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 108 ہے، خوش اخلاقی بھی گناہوں کو مٹاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسا سورج کی دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے، اسی طرح خوش اخلاقی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہاتھ ملانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دو مومن ایک دوسرے سے دونوں ہاتھ ملاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے درخت پتوں سے صاف ہوتا ہے، اور جب تک وہ اکٹھے رہتے ہیں تب تک اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نظر رحمت کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 108 ہی ہے، خاندان کی خدمت کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کو 1 گلاس پانی کا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 60 گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اس بیوی کے لیے ایک شہر تیار کرتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، اپنے خاندان کی خدمت کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ختم ہو جاتا ہے اور حور العین کا حق مہر ہے۔ یہ خدمت نیکیوں اور درجات میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ روایت ہے جامع الاخبار صفحہ نمبر 276 میں۔ صفحہ نمبر 109، صلوات گناہوں کو مسمار کر دیتی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو گناہوں کو مٹانے والی چیزوں کو انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ محمد اور آل محمد علیہم السلام پر زیادہ درود شریف پڑھے، چونکہ درود شریف گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے گناہوں کو ختم کرنے کا حق ہے۔ علامہ قبلہ بہجت صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان روایات کتاب جامع الاخبار کے جس مصنف کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے، میں روایت ہے، اور یہ جامع الاخبار کی صفحہ نمبر 59، بہار الانوار کی جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 63 پر ہے۔ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اس کے گناہوں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، کیا جو روایت ہم تک آئی ہیں ان سے مذکورہ بالا روایات اور اس کے نتیجے کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے؟ جواب، محمد و آل محمد علیہم السلام پر صلوات اور درود کا ثواب معلوم کرنے اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو ہے در محضر بہجت جلد نمبر 2 نقطہ نمبر 1062 ہے۔ تلاوت قرآن مجید کا بہت فائدہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 گناہ
اور برائیوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں دن اور رات میں تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ 1000 برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صفحہ نمبر 109، روزے کا کفارہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے در حالانکہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتا ہو اور پیٹ کے ساتھ دل اور زبان اور آنکھ اور کان کا بھی روزہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول کرتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 110، عنوان ہے مومن کا روزہ افطار کرانے کا فائدہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کا روزہ افطار کرانا آنے والے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا سبب خدا کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ انسان تمام امور، خواہ وہ عبادی، سیاسی، اجتماعی، فرہنگی، حکومتی ہوں، میں خدا کا مطیع ہو ان تمام امور میں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا بھی تو کفر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو تاکہ خدا تم سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بشک چند چیزوں کے ذریعے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا۔ نمبر 2، امانت کو ادا کرنا۔ نمبر 3، مومن بھائیوں کی ملاقات کے لیے جانا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نیت سے مومن کو جھپی ڈالنا، یعنی اس سے گلے بغل گیر ہونا۔ نمبر 5، والدین اور مومنین کی خدمت کرنا۔ نمبر 6، بیوی کے ساتھ گھر کے کام اور کاج میں مدد کرنا۔ جو چیزیں یہ ہم نے بیان کی ہیں وہ سب نیکیاں اور عمل نیکیاں ہیں، اور جو عمل یہ سب وہ نیکیاں ہیں کہ جو کہ گناہوں کو ضائع کر دیتی ہیں، اور انہی کے ذریعے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور انسان محبوب خدا بھی بن جاتا ہے۔ گناہوں کی بخشش فقط ان امور میں منحصر نہیں ہے بلکہ محمد اور آل محمد علیہ السلام سے توسل اور ان کی شفاعت اور یتیموں سے محبت اور صدقہ وغیرہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ صفحہ نمبر 110، نماز وحشت قبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ مرحوم علامہ فتح علی سلطان آبادی کو کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ میرا تو کام خراب ہو چکا تھا، لیکن میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ نماز وحشت قبر بنی ہے۔ پھر اس شخص نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ ہم کون سے اعمال انجام دیں، تو علامہ صاحب فرماتے ہیں: نمبر 1، اپنے حقوق مالی یعنی خمس وغیرہ کو سال تک اپنے ذمہ نہ رہنے دیں بلکہ ہر ماہ ادا کرو۔ نمبر 2، نماز کو اول وقت میں پڑھیں۔ نمبر 3، میرے گمان کے مطابق فرمایا تھا کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، اور یہ روایت بھی در محضر بہجت جلد نمبر 2 نقطہ نمبر 740 ہے۔ صفحہ نمبر 111، عنوان مہمان کی خدمت گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ مہمان کی خدمت گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: مہمان ایک دن خود آتا ہے اور گھر کے گناہوں کو لے جاتا ہے۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 461 پر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا فائدہ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: امام حسین علیہ السلام جو کہ صاحب کربلا و مظلوم اور دکھی اور پیاسے اور مصیبت کے ساتھ شہید کیے گئے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ جو بھی قبر امام حسین علیہ السلام پر امام علیہ السلام کو اپنا شفیع بنا کر دعا مانگے تو خواہ وہ مصیبت میں گرفتار ہو، دکھی ہو، گناہ گار ہو، پریشان ہو حال ہو، پیاسا ہو، کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دکھ کو دور کر دے گا اور اس کی حاجات کو بھی پورا کرے گا اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اس کی عمر میں بھی اضافہ کرے گا اور اس کو وسیع رزق عطا کرے گا۔ اے صاحب عقل، عبرت حاصل کر۔
یہ روایت ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 46 پر۔ صفحہ نمبر 112 عنوان ہے خدا کی عظمت کے سامنے حیا کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حیا کرنا بہت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کا فائدہ۔ جو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کو 4000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 4000 گناہ معاف کرتا ہے اور 4000 درجے بلند کرتا ہے۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 258 پر ہے۔ صفحہ نمبر 112 ہی ہے پاک نیت اور مظلوم کی مدد کرنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی صبح کرے اور کسی پر ظلم کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ روایت اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 332 پر ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دکھی کی مدد کرنا اور غمگین انسان کو خوش کرنا کبیرہ گناہ کا کفارہ ہے، اور یہ روایت بھی اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 554 پر ہے۔ صفحہ نمبر 113 ہے 10ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے۔ عنوان ہے گناہ گاروں کے ساتھ انداز زندگی کا سلیقہ۔ اسی کی ذیل کا دوسرا عنوان ہے گناہ گار کو سزا نہ دو۔ جو لوگ گناہ نہیں کرتے گناہ ان کے لیے بھی وبال ہے، چونکہ جو بھی گناہ گار کی مذمت کرتا ہے وہ خود اس گناہ میں گرفتار ہوتا ہے، اور جو گناہ گار کی غیبت کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، اور جو گناہ گار کے گناہ پر راضی ہوتا ہے وہ اس کے گناہ میں شریک ہے۔ یہ روایت نہج الفصاحہ حدیث نمبر 1623 ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی گناہ کی وجہ سے اپنے دینی بھائی کی مذمت کرتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس گناہ میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یہ بھی روایت نہج الفصاحہ حدیث نمبر 2783 ہے۔ اگلا عنوان ہے گناہ گاروں سے ناراض ہوں اور ان کو گناہوں سے روکیں۔ گناہ گاروں سے ناراض ہوں اور ان کو گناہوں سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے شعیب میں تیری قوم کے 1,00,000 افراد پر عذاب نازل کروں گا، جن میں سے 40,000 گناہ گار ہوں گے اور 60,000 نیک لوگ ہوں گے۔ حضرت شعیب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی خدایا گناہ گار تو عذاب کے حقدار ہیں، مگر نیک لوگوں کا کیا جرم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک لوگ گناہ گاروں کے گناہوں پر خاموش رہے اور میرے غضب کی وجہ سے ان پر غضبناک نہ ہوئے۔ امام صادق علیہ السلام، اور یہ روایت ہے اصول کافی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 56 پہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا ہمسایہ گناہ کرے اور وہ اس کو گناہ سے منع نہ کرے تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے، اور یہ ارشاد القلوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 پر ہے یہ حدیث۔ شرع عام گناہ کرنے والوں کا کوئی احترام نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی شرع عام گناہ کرتا ہے اس کا کوئی احترام نہیں ہے اور اس کی غیبت بھی حرام نہیں ہے، اور یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 253 پر ہے۔ صفحہ نمبر 115 ہے 11ویں فصل شروع ہو رہی ہے، اور گناہوں کے بارے میں سوالات ہیں کہ جو کہ حضرت آیت اللہ بہجت سے پوچھے گئے تھے، اور شروع کرتے ہیں۔ مستحب کو چھوڑ کر والدین کی اطاعت کرنا۔ سوال ہے کیا مستحب کو چھوڑ کر بھی والدین کی اطاعت لازم ہے؟ جواب جی، لیکن مستحب کو انجام دینے میں ان کو تکلیف نہ ہوتی ہو تو پھر انجام دے سکتا ہے، کیونکہ تکلیف دینا حرام ہے۔ یہ در محضر بہجت نقطہ نمبر 2 ہے اور جلد نمبر 2 ہے اور نقطہ نمبر 1037 ہے۔ کون سا ذکر سب سے بہترین ہے؟ حقیر کی نگاہ میں بہترین ذکر عملی ہے۔ اعتقاد اور عمل میں نافرمانی کو چھوڑنا
سب چیزیں اسی کی محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کسی کی محتاج نہیں ہے، بلکہ اطاعت اچھائی کا باعث ہے، یعنی بلند ترین اور بہترین ذکر وہی گناہ نہ کرنا ہے۔ حرام کاموں سے آگاہ ہونا۔ آیا جیسے واجبات کا جاننا لازمی ہے، اسی طرح حرام کاموں کو بھی جاننا لازمی ہے اور ضروری ہے اور واجب ہے۔ کس کتاب کے ذریعے تمام ان چیزوں کو معلوم کیا جا سکتا ہے جو شریعت میں حرام ہیں؟ جواب: جس بھی واجب یا حرام میں آپ مبتلا ہیں اس کو جاننا ضروری ہے، خواہ وہ واجب ہو یا حرام، خواہ وہ یہ آپ کو توضیح المسائل کے ذریعے معلوم ہوں گے یا دوسری کتابوں کے ذریعے معلوم ہوں گے۔ انجام واجبات مقدم ہے محرمات کو چھوڑنے پر۔ از لحاظ شریعت انجام واجبات مقدم ہے یا محرمات کو چھوڑنا؟ جواب ہے ہر ایک اپنے مقام پر لازم ہے۔ کبیرہ گناہ کو فحش کرنا یعنی تشہیر کرنا اس کی۔ اگر کسی سے کبیرہ گناہ واقع ہو جائے تو کیا اس کو گناہ کو فحش کرنا چاہیے؟ جائز ہے؟ جواب ہے جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ کھلا گناہ کرتا ہو۔ ایک کے برے کام کو یاد کر کے دوسروں کو سمجھانا۔ اگر کسی سے گناہ سرزد ہوا ہو تو کیا اس گناہ کو دوسرے افراد کے سامنے وضاحت کے طور پر بیان کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی غیبت ہے؟ جی، یہ بھی غیبت ہے، مگر غیبت کے استثنائی موارد میں سے ہو۔ ان کی غیبت کرنا جو اپنی غیبت سے راضی ہیں۔ جو کہتا ہے کہ میری جو بھی غیبت کرتا ہے میری طرف سے اس کو اجازت ہے، تو کیا اس صورت میں اس کی غیبت جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی عاقل سنجیدہ طور پر یوں نہیں کہتا۔ تنقید اور غیبت کا فرق۔ کیا نقد اور غیبت کے درمیان فرق ہے؟ یعنی تنقید کے درمیان۔ تنقید کے معنی یہ ہیں کہ کسی کے کام کی چھان بین کرنا، جیسا کسی استاد کا انداز بیان تدریس یا کسی افسر کے بارے میں بحث کرنا۔ جواب: جو بھی مومن کے مخفی عیب ہیں جن کے بیان سے وہ ناخوش ہوتا ہو وہ غیبت اور حرام ہیں۔ انتخابات میں امیدواروں پر تنقید کرنا، انتخابی نمائندوں پر اعتراض وغیرہ کرنا۔ یہ مطلب قابل توجہ ہے کہ نمائندگان کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے بارے میں اس طرح کی بحثیں ہوتی ہیں، تو کیا یہ بحث غیبت ہے یا تہمت ہے؟ اور اگر ایک نمائندہ نااہل ہو تو دوسرے کو اس کی نااہلی کا بیان کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ تہمت تو جائز نہیں، لیکن ان حقیقتوں کا ذکر کرنا جائز ہے جو اس کی نااہلی کی دلیلیں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اعتراض اس پر نہیں کر سکتا۔ یہ جواب تھا۔ سوال ہے کہ اگر ہم ایسے فرد کی غیبت کرتے ہیں جس سے معافی ہمارے اختیار میں نہیں تو اس کا حق کیسے ادا کریں؟ جواب: اگر معافی مانگنی ممکن نہ ہو تو اس کے لیے استغفار کریں۔ سوال ہے کہ کسی کی ایسی صفت کے بارے میں بحث کرنا جو صفت دونوں انسانوں میں ہو، کیا یہ غیبت ہے یا نہیں؟ جواب: اگر وہ صفت اس کے مخفی عیوب میں سے ہے تو غیبت ہے، ورنہ دوسرے عناوین کے تحت حرام ہوگی۔ سوال ہے کہ کسی کی ایسی صفت کے ذریعے گلہ کیا جائے کہ جس کو صاحب صفت خود بھی جانتا ہو، تو کیا یہ غیبت حساب ہوگی؟ جواب: جی، یہ بھی غیبت اور حرام ہے۔ سوال ہے کہ غلط کار افراد کی غیبت کا کیا حکم ہے، یعنی برے لوگوں کی؟ جواب: اگر موارد استثنائی میں سے نہ ہو تو غیبت حرام ہے۔ استثنائی موارد میں سے ایک ظاہر بظاہر گناہ کرنے والا ہے، اس کی غیبت جائز ہے، یعنی داڑھی مونڈنے والے کی بھی غیبت جائز ہے۔ سوال ہے کہ اگر کسی کی اچھی صفت کو بیان کرنا حالانکہ صاحب صفت اس اچھی صفت کے بیان سے راضی نہ ہو تو بھی یہ غیبت ہوگی؟ جی، یہ غیبت نہیں ہے۔ جواب یہ ہے۔ سوال ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی جائے لیکن آپ کے لیے اس سے معافی مانگنا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ جواب: اگر معافی ممکن نہ ہو تو اس کے لیے استغفار کریں۔ سوال ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی جائے تو کیا اس سے معافی مانگنا واجب ہے؟ جواب: جی، واجب ہے، مگر یہ جن کے سامنے اس کی غیبت کی تھی ان کے سامنے اس کی عزت و آبرو کو دوبارہ قائم کیا جائے۔ سوال: کیا نابالغ بچے کی غیبت جائز ہے؟ جواب: اگر بچہ ممیز نہ ہو تو غیبت جائز ہے۔ سوال ہے کہ اگر کسی
برائی کو ذہن میں مجسم کروں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ جواب: جی، یہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت کی معافی مانگنے کا ڈر کچھ ایسے افراد کی غیبت کی ہے جس سے معافی مانگنا ممکن نہیں، تو کیا حکم ہے؟ یا اگر نامحرم افراد یا اپنے نزدیکی رشتہ داروں کی غیبت کی ہے لیکن اب معافی طلب کرنے سے ڈر لگتا ہے تو کیا کریں؟ جواب ہے: کلی طور پر معافی طلب کرو۔ اگر کلی معافی بھی ممکن نہ ہو تو اس کے لیے استغفار کرو۔ سوال ہے کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کی غیبت کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ظاہری طور پر بھی نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کی فقط نماز نہ پڑھنے والی برائی کو بیان کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ اگر فلم اور نمائش میں جھوٹ یا کسی کی غیبت کی جائے جو ایسے لکھ دی گئی ہو تو کیا حکم ہے؟ ایسے ہی لکھ دی گئی ہو، جائز نہیں ہے۔ جواب ہے: کافر کی غیبت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: جائز ہے، کیونکہ صرف مومنین کی غیبت حرام ہے۔ سوال: کس جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب: اگر جھوٹ بولنے میں مصلحت مہم ہو تو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ سوال: کیا توریہ کی شکل میں جھوٹ جائز ہے؟ جواب: اگر باعث مصلحت ہو تو جائز ہے۔ سوال: اگر ہمسایہ کوئی چیز طلب کرے تو کیا اس کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جواب: اگر جھوٹ میں مصلحت ہو تو جائز ہے۔ سوال: اگر کسی کو فحاشی اور دوسروں کی توہین کی عادت ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: حرام ہے۔ سوال ہے کہ مہربانی فرما کر اسراف کی تعریف اور حکم بیان کر دیں۔ جواب: امور میں میانہ روی سے خارج ہونا اسراف کہلاتا ہے اور حرام بھی ہے۔ کنواری لڑکی اور شوہر دار عورت کے ساتھ گناہ، اس کے یعنی زنا کا کیا گناہ ہے؟ زنا کا گناہ زیادہ ہے؟ دوبارہ پڑھتے ہیں اس سوال کو۔ کنواری لڑکی کے ساتھ زنا زیادہ گناہ ہے یا شوہردار عورت کے ساتھ زنا کا گناہ زیادہ ہے؟ جواب ہے: دونوں حرام ہیں۔ سوال ہے: کیا عورت زنا سے فرار کے لیے خودکشی کر سکتی ہے؟ جواب: نہ، خودکشی نہیں کر سکتی۔ سوال ہے: کیا نامحرم عورتوں سے دخول کے علاوہ لذت حاصل کرنا بھی زنا کے حکم ہے؟ جواب: حرام ہے اور تعزیر جاری ہوگی۔ سوال: اگر مرد عورت کو زنا پر مجبور کرے تو حکم شرعی کیا ہے؟ جواب: شرعی طور پر مرد کو قتل کر دیا جانا چاہیے۔ سوال: جس بچے نے بچپن میں زنا اور لواط کیا ہو، بالغ ہونے کے بعد اس کا وظیفہ شرعی کیا ہے؟ جواب: حکم تکلیفی جیسے واجب اور حرام وغیرہ نہیں ہے، لیکن حکم وضعی ہے کہ اس زنا کا ذاتی اثر اب بھی اس پر باقی ہے۔ سوال: جس پر بچپن میں زیادتی کی گئی ہو، کیا وہ بھی گناہ گار ہے؟ جواب: وہ بچہ گناہ گار نہیں ہے۔ سوال: اگر کسی کو کپڑوں کے ساتھ بغل میں لے کر شہوت زنی کی جائے تو کیا یہ لواط کے حکم میں ہوگا؟ جواب: اگر دخول نہ ہو تو لواط تو نہیں ہے، لیکن حرام ہے اور تعزیر بھی جاری ہوگی۔ سوال: اگر ایک جوان سے دھوکہ یا دھمکی کے ساتھ لواط کیا جائے تو شرعی طور پر کون گناہ گار ہے؟ جس سے لواط ہوا ہے، یا وہ لواط کرنے والے کو قتل کر سکتا ہے یا اس کی ناموس لوٹ سکتے ہیں؟ جواب: لواط کرنے والا گناہ گار ہے، دوسرے کو یہ اختیار نہیں، ورنہ وہ بھی گناہ گار ہوگا اور اس پر حد بھی جاری ہوگی۔ سوال: افسوس کہ مجھے استمنا کی عادت ہے اور شادی بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیا میں خود کو باانچ کر سکتا ہوں؟ جواب: حرام ہے، ہر صورت میں شادی کرو، اگرچہ متع ہی کرنا پڑے۔ سوال: اگر انسان پر شہوت غالب آ جائے جس کی وجہ سے اس کو فعل حرام جیسے زنا اور لواط وغیرہ کرنا پڑے تو کیا اس صورت میں استمنا کر سکتا ہے؟ جواب: یہ تمام کام مراتب کے اعتبار سے حرام ہے، لہٰذا اس پر شادی یا متع کرنا واجب ہے۔ اسلام میں خودکشی کرنے کا حکم کیا ہے؟ سوال ہے یہ۔ جواب ہے: خودکشی حرام ہے۔ سوال: کیا خودکشی کی فکر کرنا بھی گناہ ہے؟ جواب: خودکشی کی فکر کرنا مذمت شدہ کام ہے، ممکن ہے کہ بعض مقامات پر یہ سوچنا بھی حرام ہے۔ خودکشی اعصاب کا اثر ہے۔
سوال ہے، اگر نفسیاتی مریض تنگ آ کر خودکشی کرے تو کیا یہ بھی گناہ ہے؟ جواب، جی گناہ ہے۔ سوال ہے کہ ان گناہوں میں توبہ کے علاوہ قضا اور کفارے کی ضرورت ہے۔ نماز۔ جواب ہے کہ نماز اور روزے کی قضا کرے۔ جن روزوں کو جان بوجھ کر نہیں رکھا ان کی قضا کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہے۔ کچھ موارد میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ سوال ہے کہ اگر کوئی محمد اور آل محمد علیہ السلام کے حرم مطہر کی ہتک کرتا ہے، اس ہتک کا حکم اور سزا کیا ہے؟ جواب، ہتک کرنا حرام ہے۔ اس کی سزا حاکم شرعی کی ثواب دید کی بنا پر ہوگی۔ آخری بات یہ بیان کر رہے ہیں علی رضا محمدی، جنہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ عالم ربانی حضرت آیت اللہ عظمیٰ بہجت فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ وسائل شیعہ کی کتاب جہاد بن نفس کی ایک حدیث کا ہر روز مطالعہ کیا کرو۔ 1 سال ایسے ہی کرو تو آپ خود میں تبدیلی پائیں گے۔ جیسے مریض اپنی دوا کو استعمال کرتا ہے، کچھ مدت کے بعد خود میں بہتری کو محسوس کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف نہ دیکھو بلکہ خدا کی نافرمانی پر جرأت کرنے کے بارے میں سوچو۔ یہ جہاد نفس کی حدیث نمبر 405 بیان کی، اور یہاں پر کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم پروردگار سے طالب دعا ہیں، ہم پروردگار سے اس کی رحمت کی نظر کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اپنی بارگاہ میں اس کتاب کو، جسے ہم نے بہت ہی خلوص نیت کے ساتھ پڑھا ہے، آپ سب کے لیے قبول فرمائے، اور ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، اور جو یہ کتاب سنے ان تمام کے مرحومین کے لیے یہ کتاب توشہ آخرت ثابت ہو، اور ہماری قبروں کو اس کتاب کے نور سے نورانی فرما دے۔ آمین۔